السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ہیومن ہسٹری کی فرسٹ سویلائزیشن سومیرینس کی، جو کہ اراؤنڈ 4000 BCE سے شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے اس سیریز کی فرسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کے اس کو دیکھ لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیومن ہسٹری کی سب سے پرانی اور مسٹیریس سویلائزیشن اینشینٹ ایجپٹ کے بارے میں۔ آج ہم ایسے فیکٹس پہ بات کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اینشینٹ ایجپٹ کے اوریجن کے بارے میں کہ آخر وہ لوگ آئے کہاں سے۔ پھر ہم بات کریں گے ان کی لاسٹ ٹیکنالوجیز کے بارے میں، اور پھر ہم جانیں گے ان کی مسٹیریس رائٹنگ سسٹم ہائیروگلف کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم ان کے آفٹر لائف کے بلیف کے بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ان کی سویلائزیشن تباہ ہو گئی۔ تو آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ٹائم ہے اراؤنڈ 3100 BCE کا۔ اگر آج کے حساب سے بات کریں تو تقریباً 5000 سال پہلے کچھ لوگ ساؤتھ اور کچھ لوگ نارتھ کی طرف سے ہجرت کر کے نائل ریور کے ساتھ رہنا شروع ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی زرخیز زمین، ڈیلٹا اور نائل ریور ہے۔ نائل ریور ان لوگوں کے لیے زندگی تھی۔ اگر آپ نے اس سیریز کا فرسٹ ایپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ سومیرینز بھی یوپریٹس اور ٹائگس ریور کے گرد رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنی بھی اینشنٹ سویلائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک پیٹرن کامن ملے گا کہ یہ تمام سویلائزیشن کسی نہ کسی ریور یا واٹر باڈیز کے گرد رہتی تھی۔ اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ جب لوگوں نے نائل ریور کے گرد رہنا شروع کر دیا تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بستیاں سلطنت میں بدلنے لگیں، اور پھر پہلی بار ایک فرعون کی حکمرانی میں متحد ہو گئی، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے اینشینٹ ایجپٹ کی سویلائزیشن کا۔ ابھی ہم بات کریں گے ان کے مسٹیریس فیکٹس پر جن کی وجہ سے یہ سویلائزیشن جانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے فیمس رائٹنگ سسٹم ہائیروگلفس کے بارے میں۔ یہ تقریباً 700 پلس سیمبلز پر مشتمل ایک رائٹنگ سسٹم ہے۔ جس طرح انگلش لینگویج میں 26 لیٹرز ہیں، اسی طرح ایجپشینز کی لینگویج میں 700 پلس سیمبلز ہیں جو کسی نہ کسی ساؤنڈ یا آئیڈیا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ہزاروں سالوں تک انسان اس لینگویج کو سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن سال 1799 میں نیپولین کی ایجپٹ کیمپین کے دوران پیئر فرینکوس نے روزیٹا سٹون کو ڈسکور کیا۔ اس سٹون پر ایک فرمان 3 زبانوں میں لکھا ہوا تھا: اینشینٹ ایجپٹ ہائیروگلفس، ڈیموٹک اسکرپٹ اور اینشینٹ گریک میں، جس کی مدد سے آج ہم اینشینٹ ایجپٹ کی لینگویج کو ڈیکوڈ کر پائے۔ اور جب ہم نے ہائیروگلفس کو ڈیکوڈ کر لیا تو پیرامڈ ٹیکسٹ اور بک آف ڈیڈ نے بتایا کہ موت کے بعد روح کو 12 دروازوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہر دروازے پر ایک دیوتا سوال کرتا ہے۔ دل کو فیدر آف ٹروتھ سے تول کے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر دل بھاری ہو جائے تو روح کو امت نام کا جانور کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجپشین ایبر پیپرس اور ایڈون اسمتھ پیپرس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس میں بون فریکچر کو ووڈن سپلٹ سے جوڑنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس میں برین انجری کے ڈیٹیل سے سمپٹمز لکھے گئے تھے اور 200 سے زیادہ جڑی بوٹیاں لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سرجری کے طریقے لکھے گئے تھے اور مصنوعی دانتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ہائیروگلفس کو ڈیکوڈ کرنے کی وجہ سے اس نے فرعون کی اصل شناخت کی اور کہانیوں کو صاف کر دیا۔ رمیسس II کے جنگوں کے ریکارڈ ڈیٹیل سے ملے، تختمن کے نام اور اس کے علاج کا ریکارڈ ملا کہ وہ کمزور طبیعت کا شکار تھا۔ ہٹسیفوٹ جو ایک فیمیل فیروبا تھی، اس نے اپنے کام ڈیٹیل سے لکھوائے۔ کچھ فرعونوں نے اپنے پتھروں پر جھوٹ بھی لکھوایا تھا۔ تو جب ہم نے ہائیروگلفس کو ڈیکوڈ کر لیا تو ہمیں پتہ چلا اینشینٹ ایجپٹ صرف پیرامڈ نہیں تھا بلکہ وہ سائنس کا گھر تھا، اور 2000 سال کی خاموشی کے بعد اس نے آج کی دنیا سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی ہم نے بات کی اینشینٹ ایجپٹ کی کمپلیکس لینگویج ہائیروگلفس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ایجپشینز کی آج تک کی سب سے بڑی مسٹری ان کی ٹیکنالوجی ہے۔ حیرانی کی بات ہے کیسے کوئی انسان ہزاروں سال پہلے اتنے بھاری پتھر اٹھا کر پیرامڈز تعمیر کرے، وہ بھی اتنی پریسیژن کے ساتھ
کہ ہر پیرامڈس کسی نہ کسی سٹار کے ساتھ پرفیکٹلی الائن ہو۔ آج کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اینشینٹ ایجپٹ کی ایسٹرونومی، میتھمیٹکس اور ایون فزکس ہمارے ماڈرن انسانوں سے زیادہ ایڈوانس تھی، یعنی ہم سے ہزاروں سال پہلے رہنے والے انسان آج کے انسانوں سے زیادہ ایڈوانس اور ماڈرن تھے۔ ان کا زرعی نظام اس کی بہترین مثال ہے کہ کیسے انہوں نے ایک بنجر سیراب والی زمین کو ایک زرعی زمین میں بدل دیا، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر نالج گم ہو چکی ہے، جس تک اب کوئی رسائی حاصل نہیں۔ ایجپشنز کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ ان کا ریلیجن ہے۔ ایجپشنز کچھ مخصوص خداؤں کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ را، سورج کا خدا، اور سز، موت کا خدا۔ ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملتی ہے، یعنی وہ آفٹر لائف پر بیلیو رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے آج تک ان کی جتنی بھی قبریں دریافت ہوئی وہ سب کھانے اور سونے سے بری ہوتی۔ ایجپشنز اپنے ریلیجن کے معاملے میں کافی پکے تھے۔ فرعون کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ اصل میں فرعون کوئی ایک شخص نہیں تھا، بلکہ فرعون اینشینٹ ایجپٹ کے بادشاہ کا ٹائٹل تھا۔ آئندہ آپ جب بھی فرعون کا نام سنیں تو سمجھ جائیں کسی نہ کسی اینشینٹ ایجپٹ کے کنگ کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے اینشینٹ ایجپشن کے بارے میں جانا کہ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کی لینگویج کے بارے میں جانا، اور پھر ان کی فیمس ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آخر وہ لوگ کہاں گئے اور ان کی سویلائزیشن کیسے تباہ ہو گئی۔ اینشینٹ ایجپٹ کے ختم ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں بتائی جاتی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اندر اختلاف بڑھ گئے تھے اور فرعون کی طاقت کمزور ہو گئی اور نائل ریور میں سیلاب آنا شروع ہو گئے۔ 6 سینچریز میں پہلی بار پرشینز نے ایجپٹ کو کنکر کیا، اس کے بعد 4 سینچری میں الیگزینڈر دا گریٹ نے، اور اس کے بعد گریکس نے کنٹرول کیا، اور فائنلی 30 BCE میں کلیوپیٹرا کی ڈیتھ کے بعد ایجپٹ آفیشلی رومن امپائر کا حصہ بن گیا۔ اس پوائنٹ کو اینشینٹ ایجپٹ کا اینڈ مانا جاتا ہے۔ ان جنگوں کے دوران بہت سارے ٹیمپلز، ٹومز اور شہر مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، اور ان کا نالج بھی۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں ایجپٹ آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور ایجپٹ کا کلچر آج بھی دنیا کا ون آف دی موسٹ اولڈسٹ کلچر مانا جاتا ہے۔ امید ہے یہ سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ نیکسٹ ویڈیو کا حصہ بن سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔